بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون۔ تو کیا تم اس کلام کے بارے میں تعجب کا شکار ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو جب کہ تم لغویات میں مگن ہو؟ گزشتہ درس میں لفظ تعجبون جس کے بنیادی حروف عین، جیم اور با ہیں، اس کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا۔ مثال کے لیے، اس حیرت کی مثال کے لیے جو کسی چیز کے اچھا لگنے کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتی ہے، ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 کی مثال آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ ایک اور مثال اسی اچھی لگنے والی چیز سے جو حیرت ہوتی ہے انسان کو، اس کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 55۔ توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور ان کی اولاد، یعنی ان چیزوں کی کثرت، جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نافرمان، یہ مشرک، یہ کافر، خدا کے حکم کو نہ ماننے والے، ان کے پاس مال کی بھی کثرت ہے اور ان کے پاس اولاد کی بھی کثرت ہے۔ یہ دو چیزیں جن کو اس معاشرے میں بہت ہی گویا کہ اللہ کی رحمت کی علامتیں اور نشانیاں سمجھا جاتا تھا۔ بعض کفار جو تھے ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ تھے اور اولادیں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، اور اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوتی تھی، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، ان سے ایک قسم کی نفرت کا انداز ہوتا تھا، نفرت کا احساس ہوتا تھا، جیسا کہ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ امراء کی طرف جن کے پاس مال و اولاد کی کثرت ہے، لوگ ان کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا کتنا کرم ہے، اور وہ کہ جن کے پاس یہ اللہ کی نعمتیں نہ ہوں ان کو اس پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور لوگ جن کے پاس مال دنیا کی اور ان چیزوں کی کثرت ہوتی ہے اس کی طرف کھنچتے ہیں لوگ، ان کو پسندیدگی کی، اور جہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ ہو وہاں پر گویا کہ ایک تعجب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اپنے رسول کو اور قرآن مجید پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو اس طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت لا تعجب کا، آپ کو بھلی نہ لگے، آپ کو اپنی طرف نہ کھینچے، آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے کہ بھلا ان لوگوں کو اللہ نے پکڑنا ہے، ان پر اتنا کچھ خدا نے ان کو دیا ہے، تو بھلا جیسا کہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا، قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے، اور جس کے پاس دنیا کم ہے گویا اس پر اللہ کی رحمت کم ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دنیا مل جانا یا دنیا اللہ تعالیٰ واپس لے لے، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر آپ توجہ کریں تو جو خدا دنیا دے کر آزمائش کرتا ہے وہ زیادہ سخت آزمائش ہے کہ اس میں انسان زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تو ان کے اموال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے، یعنی آپ کو اچھی نہ لگے، آپ کو اپنی طرف نہ کھینچے۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس لیے کہ اللہ تو انما فقط یہ چاہتا ہے، یہ جو خدا ان کی نافرمانیوں کے باوجود دیے جا رہا ہے اور یہ حد سے بڑھے جا رہے ہیں، تو اللہ کا اس دینے سے صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ ان کو اسی دنیاوی زندگی میں عذاب کرے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں، یہ اس حالت میں مریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والے کافر، حالت کفر میں ان کی جانیں نکلیں۔ توجہ فرمائیں، وہ لوگ ایک کے بعد ایک اللہ کی زبردست طریقے سے نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو نعمتیں بھی ملتی جا رہی ہیں، تو اس کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں آپ کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر
تجھے اللہ کی نعمتیں ایک کے بعد ایک ملتی جا رہی ہیں مسلسل، اور تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے مسلسل، تو پھر خبردار ہو جا۔ خبردار ہو جا یعنی یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ تجھے گھیرا جا رہا ہے، اور اس گھیرنے کے لیے قرآن نے استدراج کا لفظ استعمال کیا سورۃ القلم میں، کہ جو اسی کاروان قرآن کے دروس میں گزر چکی۔ فرمایا سنستدرجہم، ہم ان کا بہت جلد گھیراؤ کریں گے، آہستہ آہستہ، من حیث لا یعلمون، اس طرح کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ یہ سمجھیں گے ہم پر تو بڑی رحمت ہو رہی ہے، ہم پر تو بڑا کرم ہو رہا ہے، لیکن یہ خدا کے نافرمان، در حقیقت اللہ ان کا گھیرا تنگ کرتا جا رہا ہے، اور ان کو دے کر اس نشے میں غرق کرتا جا رہا ہے تاکہ ان کی جانیں اسی حالت کفر میں نکلیں۔ خداوند عالم بندوں سے محبت کرتا ہے، توجہ فرمائیے، لیکن اگر انسان خدا سے دوری میں اور خدا کی طرف پشت کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر ایک مرحلہ اللہ نے وہ بھی رکھا ہے کہ جس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے کہ اب اس پر دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دو تاکہ یہ واپس نہ آئے۔ لیکن اس مقام تک، اس بدترین مقام تک انسان اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اور حرکتوں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 تھی، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ 204 سورہ بقرہ، المائدہ 100 اور التوبہ 55، یہ تینوں آیات اس حیرت کے بارے میں ہیں، اس تعجب کے بارے میں کہ جو چیزوں کے اچھا لگنے سے انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، اور یہ تینوں مثالیں، یہ تینوں آیات اسی کی مثال تھی۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو حقیقی سبب انسان کو معلوم نہیں ہوتا، کیوں کہ ان میں انسان اس طرف کھینچ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں سبب جو انسان سمجھ رہا ہے اس کے برعکس ہے۔ انسان سمجھ رہا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، ان پر تو کثرت سے اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن در حقیقت اس کثرت کا سبب اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اب ایک مثال ناپسندیدہ چیز سے پیدا ہونے والے تعجب اور حیرت کے بارے میں، سورہ صاد آیت نمبر 4، کفار کے بارے میں کہ جن کے پاس اللہ کے نبی رسول پاک تشریف لائے تھے، وہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو نبی کیوں بنا دیا۔ ان کا معیار کیا تھا؟ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو کسی بہت بڑے مالدار کو بناتا اللہ نے، اور وہ رسول پاک سے کہا کرتے تھے، قرآن نے ان باتوں کو اپنی آیات میں بیان کیا، کفار کی باتوں کو، کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہوتا تو آپ کے بڑے بڑے باغات ہوتے، آپ کے اونچے محلات ہوتے، اور آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں۔ یعنی وہ دنیا کی شان و شوکت کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے یہی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو پھر دوسروں کی نسبت یہ رحمتیں آپ پر زیادہ ہوتی، لیکن آپ کے پاس تو مال دنیا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے۔ اس رسول پاک کے دعوی نبوت پر اس وجہ سے بھی ان کو تعجب تھا، اور سبب کیا تھا؟ ناپسندیدگی۔ حالانکہ جو حقیقی سبب ہے رسول اللہ کو نبوت ملنے کا، وہ خداوند عالم فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کسے دینا ہے اور کس مقام پر رکھنا ہے۔ لیکن دنیا پرست آنکھوں والے، دنیا دیکھنے والے، وہ اس بات پر تعجب، ناپسندیدگی والا تعجب کہ اس کو اللہ نے کیوں نبی بنا دیا، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سورہ صاد کی آیت نمبر 4 میں، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی ہے کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا، ایک ڈرانے والا، یعنی اللہ کا نبی ان کے پاس آیا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر اس کے بارے میں کہتے ہیں، هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اور یہ سچا نہیں ہے بلکہ کذاب ہے۔ کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ پر یہ تہمتیں لگاتے تھے، اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس پر انہیں تعجب تھا کہ بھلا ان کو نبی کیسے بنا دیا کہ جن کے پاس جو مالدار نہیں ہے، جن کے پاس دنیا کا مال و اسباب زیادہ نہیں ہے۔ اور جیسے کہ قرآن مجید نے سورہ زخرف میں بھی بیان فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ قرآن ان دو بڑے شہروں مکہ اور طائف کے کسی عظیم انسان پر نازل کیوں نہیں ہوا۔ یعنی رسول اللہ کو عظیم نہیں سمجھتے تھے،
عظمت ان کی نظروں میں کیا تھی؟ مال کے اعتبار سے عظمت، دنیا کی کثرت کے اعتبار سے عظمت، کہ خداوند عالم قرآن مجید کی آیات کی برکت سے حقیقی عظمت کی شناخت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور وہ حقیقی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اور وہ بزرگواری اور وہ عزت وہ تقوی کی بنا پر ہوتی ہے، وہ اچھی صفات کی بنا پر ہوتی ہے، مال دنیا کی کثرت کی بنا پر ہرگز نہیں ہوتی۔ اور جن کا معیار قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تمہارا معیار فقط دنیا کی کثرت ہے، اس کو تم سمجھتے ہو کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے وہی عظیم ہے، تو پھر جان لو کہ اس معیار کے رکھنے والوں نے اس کائنات کے عظیم ترین انسان رسول اللہ کو بھی جھٹلا دیا تھا، ناپسند کیا تھا، اور تعجب کیا تھا کہ بھلا یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور ان کا انکار کر دیا تھا۔ پس آیت نمبر 59 کی طرف ہم واپس آتے ہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس کلام پر تعجب کر رہے ہو، اس قرآن کو ناپسندیدہ سمجھ رہے ہو، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 60 کے الفاظ کے معانی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔